اگر کوئی شخص ہماری روح میں سما جاتا ہے، ہماری ذات میں شامل ہو جاتا ہے، تو اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح اگلا انسان ہماری روح میں سما گیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کیا اس انسان کے دل میں بھی ہم زندہ ہیں یا نہیں؟ کیا اس کی ذات میں بھی ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بیان کروں گی، کچھ ایسی نشانیاں آپ کو بتاؤں گی جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے دل میں یا آپ کی روح میں سما گیا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ ان کو ختم کر دے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں کسی نہ کسی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں، کوئی ادھوری خواہش ہے، کچھ ادھورے خواب ہیں جو پورے نہیں ہوئے، کوئی لا حاصل محبت ہے جو حاصل نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، جتنے بھی میری ویڈیو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، آپ کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ جس نے مجھے کومنٹ میں دعاؤں کا بولا، اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرمائے اور ان کی ساری دعائیں قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اگر کوئی شخص آپ کے اندر زندہ ہو تو کیا آپ بھی اس کے اندر زندہ ہیں یا نہیں؟ آج اسی ٹاپک پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ جان جائیں گے کہ کسی شخص کا آپ کے ساتھ کوئی عام سا رشتہ ہے یا کوئی روحانی تعلق ہے، کوئی انسان آپ کی روح کے اندر بس گیا ہے، آپ کی ذات کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ مکمل طور پر اس بات کو جان جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے وجود کا خود مالک ہے۔ یقین کریں ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ایک انسان کی دو صورتحال ہوتی ہیں، ایک انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ایک ظاہر ہوتا ہے جس پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے، آپ اپنے ظاہر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کیسے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے کیسا کھانا کھانا ہے، آپ نے لوگوں کو دکھنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں، اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ظاہر ہے اور اس کو آپ مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک انسان کی دوسری چیز اس کا باطن ہوتا ہے، اور باطن ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، بلکہ وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی چیز کو ہم نفس بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ایک محبت ہے، کیونکہ محبت پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور جس پہ آپ کا اختیار ہو اس کو ہم محبت نہیں کہتے۔ میں جانتی ہوں کہ آج کا دور ایک فتنوں کا دور ہے، لیکن آج کے دور میں بھی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ واقعی میں محبت کرتے ہیں۔ جب میں آپ لوگوں کے کومنٹ پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی آج کل کے دور میں بھی سچی محبت موجود ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ محبت آپ کی روح کے اندر سما چکی ہے، آپ کی ذات میں شامل ہو چکی ہے۔ آپ بے حد کوشش کرتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا پا لیں، لیکن آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا اندر ہوتا ہے، یہ آپ کی روح ہوتی ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، بلکہ یہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتی ہے۔ اور محبت ایک لازوال جذبہ ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص سے کہہ ڈالے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور محبت ایک ایسا جذبہ ہے جسے آپ چاہ کر بھی چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان 5 نشانیوں کا بتاتی ہوں جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اگلا انسان آپ کی روح کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب بھی آپ اس شخص کو یاد کریں گے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوگی، ایک درد محسوس ہوگا، کیونکہ ایک لا حاصل محبت کا تکلیف سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب بھی آپ اس انسان کو یاد کریں گے تو آپ کو درد ہوگا، ایک تکلیف محسوس ہوگی، کیونکہ ایک لا حاصل محبت کا تکلیف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور آپ کو بے وجہ کی اداسی رہنے لگتی ہے۔ آپ جتنا اس انسان کو بلانا چاہتے ہیں وہ اسی شدت سے آپ کو یاد آتا ہے، اور یہ محبت کی سب سے پہلی نشانی بھی یہ ہوتی ہے۔
اور بعض اوقات آپ اتنے اداس ہوتے ہیں، بے شک وہ انسان آپ کے ساتھ موجود کیوں نہ ہو، آپ سے بات بھی کر رہا ہو، لیکن آپ بے وجہ اداس رہنے لگتے ہیں، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ انسان اب آپ کی ذات میں شامل ہو گیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اور آپ کی ایک ہی ذات ہو، جیسا آپ سوچ رہے ہیں اس کی سوچ بھی ویسی ہو، جیسی آپ محبت کر رہے ہیں وہ انسان بھی ویسی ہی محبت کرے، لیکن یاد رکھیں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسی آپ محبت کرتے ہیں ضروری نہیں اگلا انسان بھی اتنی ہی شدت سے آپ سے محبت کرے۔ اور اس کی ایک اور تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ محبت آپ کو حاصل ہوتی ہے، وہ شخص آپ سے دور چلا جاتا ہے، تو آپ اپنے ذہن پر زور دیتے ہیں اور اس کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو بھول نہیں پاتے، اور یہی چیز پھر ڈپریشن بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسی چیز کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مسلمان، ایک مومن کبھی بھی کسی بھی مایوسی میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اور جب انسان مایوس نہیں ہوتا تو پھر وہ فضول کی سوچیں نہیں سوچتا، اور پھر وہ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی شخص آپ سے محبت کرتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر محبت کا جواب محبت میں دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی صحابہ کرام کو ایسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن وہ صبر اور دعا سے معاملات حل کر لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ بھی اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے جائز اور پاکیزہ طریقے سے اختیار کرے۔ اگر کوئی انسان آپ کو حاصل نہیں ہو رہا، اس کی محبت آپ کو نہیں مل رہی، تو جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، سب سے پہلی وجہ ہے کہ آپ صبر کریں، دوسری بات کہ آپ دعا کریں اور اس پر قائم رہیں، اپنے اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ کون سی ایسی دعائیں ہیں جن کو پورا نہیں کرتا؟ اپنے نبیوں ولیوں کے دور کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کون کون سی آزمائشوں سے گزر کر وہ ایک بہترین انسان بنے تھے۔ کبھی بھی آزمائشوں میں یا ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس پہ آزمائشیں تو آ سکتی ہیں لیکن اس پہ ڈپریشن نہیں آ سکتا، اور جب آپ اللہ سے امید چھوڑتے ہیں تب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ پر امید قائم رکھتے ہیں پھر آپ ڈپریشن میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے اگر آپ کو کسی شخص سے محبت ہو گئی ہے، کسی شخص سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ اس کو آپ بلا نہیں پا رہے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اٹھیں، کھڑے ہوں، اپنی حالت زار پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے آپ سے محبت کریں۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی سے خیر آباد کہہ دیں جو کہ آپ کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں جن کو آپ کے آنسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے بارے میں سوچیں جو آپ کے لیے روتے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں جو آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔